علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے. حضرت ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ بحث جو ہمارے عہد میں بھی چل رہی ہے اور یہ بڑا ایک نازک مرحلہ ہے کہ ہمارے دور میں بھی یہ بحث چل رہی ہے کہ خالص نعت کیا ہے. وہ نعت کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا تذکرہ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، حضور کی سیرت کا تذکرہ، وہ خالص نعت کہلائے. یا آپ کے جو کمالات، علم و کمالات کا تذکرہ، جہاں مدینے کی تڑپ کے تعلق سے اپنی کیفیات کا اظہار ہوا. بعض لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ یہ خالص نعت نہیں ہے، لیکن مولانا جامی کی نعت دیکھ کر ہم اس پر یقین کرتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یا دراصل آج بحث یہ چل رہی ہے کہ بعض لوگوں کا اصرار یہ ہے کہ نعت کے موضوعات وہ صرف حضور علیہ السلام کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی تعلیمات، ٹھیک ہے، یہاں تک منحصر ہے. ایک اور طبقہ ہے جس کا اصرار یہ ہے کہ نعت دراصل حضور کی حسن و جمال کا تذکرہ، آپ کی خوبیاں، آپ کے فضائل، آپ کے معجزات اور آپ سے مانگنا، ان تمام چیزوں سے نعت تشکیل پاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ دونوں طبقے کہیں نہ کہیں انتہا پسندی کا شکار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں درمیان میں رہنا ہے. یہ کہنا کہ نعت صرف حضور کے اخلاق و کردار، تعلیمات کا نام ہے، یہ بھی کم از کم صحابہ کرام کی نعتوں سے ناآشنائی کے نتیجے میں یہ بات کہی گئی ہے. ٹھیک. اگر عہد صحابہ میں اور خود صحابہ کا کلام پڑھا جاتا تو وہاں پر مختلف انداز میں، مختلف پیراؤں میں جو خود صحابہ نے حضور کے حسن جمال کو دیکھا اور اس کو اپنے اشعار میں نظم کیا، آپ کے کمالات کو، آپ کے فضائل کو نظم کیا. ٹھیک. اور اسی طرح نعت کے موضوعات سے حضور کی تعلیمات کو خارج کرنا یکلخت، یہ بھی کوئی صحت مند طرز فکر نہیں ہے. ٹھیک، بالکل. ہم اگر اس حوالے سے علامہ جامی یا باقی فارسی شعراء کے کلام کا جائزہ لیں تو ہمیں توازن نظر آتا ہے. ٹھیک. یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ کچھ کیفیات ہوتی ہیں، کچھ حالات ہوتے ہیں، ان کیفیات اور ان حالات کے زیر اثر ان کے کلام پر کسی نہ کسی ایک پہلو کا غلبہ ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو چونکہ جامی ایک صاحب دل، اہل عشق اور سوز و ساز والے تھے، شیفتگی والے تھے، تو یہ الگ ٹھیک ہے کہ ہمیں ان کے کلام میں اس رنگ کا غلبہ نظر آتا ہے جس میں حضور کی معجزات، آپ کے فضائل اور آپ کے در پر جانے کی تڑپ، لگن، آپ سے ہجر و وصال کا صدمہ، اور یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں. ٹھیک. تو گویا آپ یہ کہتے ہیں، اور آپ سے بھی میں اس میں رائے چاہوں گا، کہ وہ جو خالص نعت کا تصور اور جو بحث، ایک علمی بحث ہمارے جو اکابرین میں اور جو شعراء ہیں اور جو تحقیق نگار ہیں ان کے ہاں جو چل رہا ہے کہ یہ خالص نعت نہیں ہے کہ جس میں اپنی کیفیات کا اظہار ہو، تو مولانا جامی کی شاعری کو پھر وہ کہاں رکھیں گے، کس پیمانے پر ناپیں گے؟ دیکھیے، ہمیں اس میں تفریق نہیں کرنا چاہیے کہ وہ حصہ غالب ہے یا یہ حصہ غالب ہے. ٹھیک. لیکن یہ دونوں حصے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں، اور یہی حضرت کا بھی کہنا ہے. بھی کہا ہے اور یہی بات ہے. اس لیے کہ جو چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے اس کی تعریف توصیف کرنا بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی تعریف ہے. یہ بہت اچھی بات، جو چیز منسوب ہو جائے، جو منسوب ہو جائے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، اس کی تعریف توصیف بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آج تو یقیناً ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت والی نعت کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک. لیکن عہد صحابہ میں اصل میں اس وقت تو وہ سب لوگ با کردار تھے اور اس سیرت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نعتوں کے مجموعے کو عربی میں اگر پڑھا جائے تو وہاں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور کمال کی بات نظر آتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں فراق درپیش نہیں تھا. نہیں پیش، فراق بھی نہیں تھا، اور وہ سیرت کا نمونہ خود بھی تھے. ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا عکس صحابہ اکرام میں خود نظر آتا تھا، تقویٰ کے لحاظ سے، جہاد کے لحاظ سے اور دوسرے کردار کے لحاظ سے، سچائی اور صداقت کے لحاظ سے. صحیح. تو انہوں نے جو شاعری کی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی اور کمال کی شاعری کی. سبحان اللہ. صحیح. ناظرین، نعت جس طرح اپنے ارتقائی مراحل طے کرتی رہی ہے، اور جب یہ عرب سے نکل کر عجم میں پہنچتی ہے اور دور افتادہ علاقوں میں پہنچتی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کہی جاتی ہے، تو یقیناً وہاں پر آپ کے فراق کی تڑپ، آپ سے دوری کا ہجر اور یہ سب صدمے کی کیفیت جس میں
حاضری کی تمنا شامل ہو جائے، بلکہ مدینے کے در و دیوار کا تذکرہ، گنبد خضرا کی ہریالی کا تذکرہ، جب یہ سب چیزیں اس کیفیات اور اس کو دیکھنے کی تڑپ جب آپ منظوم کرنے لگ جائیں تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ نعت کا حصہ نہیں یا خالص نعت کا حصہ نہیں ہے؟ مولانا عبد الرحمن جامی نے جس طرح اپنی کیفیات کا اظہار نظم کیا ہے، سکھایا ہے کہ یہ کیفیات بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح سے پیش کی جاتی ہیں اور یہ بھی نعت ہے۔ جس طرح دونوں احباب نے ذکر کیا کہ ان کی دیگر نعتیں اور غلبہ کچھ حاوی ہوتی نظر آتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ ان کے ہاں بڑے خوب انداز سے ملتا ہے۔ چوما حدر ارزو تاباں توئی تاباں توئی، اسی نعت کے میری بھی بہت پسندیدہ نعت، آپ کی بھی بہت پسندیدہ نعت ہے، یہ شامل کرتے ہیں، ذوالفقار علی پیش کریں گے۔ چوما حدر ارزو سما، چوما یا مصطفیٰ
فرصت